اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سم الكرب آواز بلند صلوات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم ہمارے ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے مالک کائنات اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اس ذکر مقدس کے صدقے تذکرہ محمد و آل محمد کے صدقے بانیان صفحہ اعضاء بالخصوص اس صفحہ اعضاء کا اہتمام کرنے والے مومنین کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے مالک کائنات جناب افضل جعفری صاحب کے گھر پہ خیر و برکت کا نزول فرمائے اللہ رب العزت انہیں طول عمر صحت و سلامتی عافیت وسعت رزق عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول اللہ زیارت قبور آئمہ بقی زیارت کربلا سامرہ النجف زیارت ثانی زہرہ شاہ خراسان معصومہ کو نصیب فرمائے مالک کائنات بقیت اللہ العظم ولی اللہ الاکبر ناموس دہر ابن المصطفیٰ ابن علی المرتضی ابن فاطمہ الزہرا ابن خدیجۃ الکبریٰ وارث انبیاء وارث قرآن و کعبہ وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرمائے آن جناب کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرمائے اور ہم سب کو پروردگار عالم حضرت ولی عصر کا دیدار نصیب فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم زمانے کے امام کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے تنگ دست مومنین کو فراخ دستی عطا فرمائے با اولاد مومنین کو مالک کائنات نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے پروردگار عالم حسین ابن علی کے عزاداروں باتنداروں سوگواروں اور زواروں کی حفاظت فرمائے اور اربعین حسینی کے
زواروں کے لیے مالک کائنات نازل سفر کو آسان فرمائے، شر اعدائے دین سے محفوظ فرمائے۔ مالک کائنات اس مسجد و امام بارگاہ کا اہتمام و انصرام کرنے والے اور مولانا قبلہ سید غلام شبیر شیرازی صاحب کو طول عمر، صحت و سلامتی اور منتظمین کو بھی مالک کائنات لمبی زندگی اور صحت و سلامتی کے ساتھ توفیق خدمت عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برآوری، مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے لبوں کو معطر فرمائے، اجر رسالت ادا کرے، پوری مودت محبت اور عقیدت سے محمدی علوی فاطمی حسنی و حسینی صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الذي جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا على آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام على بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ، حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما على الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر، أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خمس من كن فيه أسكنه الله الجنة، من كان اسمة أمره لا إله إلا الله، وإذا ابتدأ قال بسم الله، وإذا أنعم عليه قال الحمد لله، وإذا أذنب ذنبا قال أستغفر الله، وإذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وقال الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه۔ وقال في مقام آخر، إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام،
پرسداران، ماتمداران اور عزاداران مسموم مدینہ سیدھ اکبر نبی حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ قرآن ہے اور سورہ مبارکہ انفال کی دوسری آیت مجیدہ ہے، جس میں پروردگار عالم نے ذات ذوالجلال والاکرام نے صاحبان ایمان کی تعریف اور ایمان والوں کی تمجید فرمائی ہے، اور مالک کائنات نے واضح اور آشکار لفظوں میں صاحبان ایمان کا تعارف کرایا ہے۔ میں ایک گفتگو کر چکا ہوں، لیکن بہرحال آج کی گفتگو بہت عمدہ ہے۔ دو ہستیوں پر مجھے کشائی کرنے کا شرف نصیب ہو رہا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن صاحبان ایمان صرف اور صرف وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمتوں کا رعب پیدا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات کی تلاوت کی جائے تو تلاوت آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یہ اس آیت مجیدہ کا ظاہری ترجمہ ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں، بالکل نئی گفتگو ہے، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی انسان کے دل میں پروردگار عالم نے نور ایمان رکھا ہے، اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ مالک کائنات نے اسے دولت ایمان سے سرفراز کیا ہے اور مالک کائنات نے اسے نعمت ایمان عطا فرمائی ہے، تو ہم اس انسان کے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں۔ میں بہت عمدہ گفتگو کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائے کہ ہم اس انسان کے طرز حیات اور طرز زندگی کو دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چلتا ہے تو بھی یاد پروردگار میں ہے، بیٹھتا ہے تو بھی یاد پروردگار میں ہے، اپنی محفلوں میں ہے تو بھی یاد پروردگار میں ہے، اور اگر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اپنی تنہائیوں میں ہے تو بھی یاد پروردگار میں ہے۔ حتیٰ قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جب بستر آرام پر کروٹ بدلتے ہیں تو بھی یاد پروردگار میں ہوتے ہیں۔ جیتے رہو، زندگی ہو آپ کی، توجہ فرمائیے گا۔ یعنی انسان کا طرز حیات ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے اندر نور ایمان ہے یا نہیں ہے۔ مالک کائنات نے اسے دولت ایمان عطا فرمائی ہے یا دولت ایمان عطا نہیں فرمائی ہے۔ اور جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کچھ زبانیں ایسی ہیں کہ جو ہر وقت یاد پروردگار میں اور ذکر الہی میں مصروف رہتی ہے، پہلا جملہ، عمدہ ترین جملہ اس مجلس کا کہہ رہا ہوں، سنیے گا کہ جن زبانوں کو مالک کائنات اپنی تسبیح کی توفیق عطا فرماتا ہے یا جن اذہان پر اس کی یاد ہمیشہ غالب رہتی ہے، پروردگار عالم ایسے انوار قدسی کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اوئے 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 اوئے، جیتے رہو، زندگی ہو۔ خدا کی قسم یہی دعا ہے آپ کی، یہ نماز تہجد کا وقت ہے اور آپ کی دعا ہی میرے لیے سرمایہ ہے۔ ایسی ہستیوں کو پروردگار عالم، ایسے انوار قدسی کو پروردگار عالم اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، قبلہ یہ جملہ سوچنے بیٹھ گیا، ہم میں سے ہر ایک پروردگار عالم کی معرفت رکھتا ہے۔ کچھ، توجہ فرمائیے گا، کچھ اعلیٰ مراتب پر جا کر اللہ رب العزت کی معرفت رکھتا ہے، کچھ ابھی معرفت کے سفر میں، توجہ فرمائیے گا، ابھی غور فرمانا ذرا، کچھ ابھی معرفت کے سفر میں ابھی وسط راہ میں موجود ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو سفر معرفت میں ابھی ابتدائی زینوں پر، توجہ فرمائے گا، ابھی ابتدائی زینوں پر موجود ہیں۔ غور فرمائیے بھائی،
یہ معرفت ہے نا، کچھ عروج معرفت پر ہیں، کچھ ابھی وسط راہ میں ہیں، کچھ ابھی ابتدائے سفر میں ہے، لیکن کچھ ہستیاں کہ جنہیں اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن ہستیوں کو اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے، خود تو ان ہستیوں کا مقام معرفت کیا ہے۔ کتنی محبت ہے آپ کے اندر، توجہ فرمائیے گا بھائی، یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ آپ کہیں گے بھائی توجہ، میں ایک دنیا میں مثال دے دیتا ہوں، آپ کہیں گے کہ یہ ینگ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، آپ فوراً سوچیں گے، غور فرمائیے گے، توجہ فرمانا ذرا، آپ یہی سوچیں گے بھائی یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے جس نے اسے میڈیکل سائنس میں اس درجے پر پہنچایا ہے وہ کیسا ہے۔ توجہ، یہ انجینئر اچھا ہے جس نے اس کی تربیت کی ہے، توجہ فرمائیے گا، وہ خود اس معیار پر ہے۔ اب سوچئے کہ جن ہستیوں کو اللہ رب العزت نے، بہت عمدہ آج کی مجلس ہو جائے گی، جن ہستیوں کو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے، ان کا مقام معرفت کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں 3 ہستیوں کے جملے کہہ کے ایک عمدہ گفتگو آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ اگر ان ہستیوں کے مقام معرفت کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے کس کے مقام معرفت کو دیکھیں، توجہ فرمائے گا، جس کو دنیا امیر المومنین بھی کہتی ہے، امام العارفین بھی کہتی ہے۔ نہیں، علی کے بارے میں یہ جملہ میں نے زیادہ نہیں پڑھنا ہے، آج کی شب ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، جس کو دنیا امیر المومنین بھی کہتی ہے، امام سنیے گا اس جملے کی قدر فرما، جسے دنیا امام العارفین کہتے ہیں، علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار، مقام معرفت ذرا سمجھنا، جنہیں تھا علی بن ابی طالب مقام مناجات میں ہے، علی بن ابی طالب کی زبان پر مناجات کا لفظ ہے، توجہ فرمائے گا، کہا اے پروردگار، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ، اے وہ پروردگار جس نے علی بن ابی طالب کو اپنی ذات کے ذریعے اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ میں بہت عظیم نتیجہ دوں گا، ان جملوں کو دہراتے رہیے یا نہ دہرائیں، صرف آپ کا دائرہ فکر میرے ساتھ پرواز کرتا رہے۔ اے پروردگار، تو نے علی بن ابی طالب کو اپنی ذات کے ذریعے اپنی معرفت تک پہنچا دیا ہے۔ وَتَنَزَّهَ عَنْ مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ، پروردگار تو اتنا عظیم ہے کہ تو منزہ بھی ہے، تو مبرہ بھی ہے۔ پروردگار عالم، جتنی مخلوق کو خلق فرمایا ہے، میرے مالک تو وہ ذات ہے جس نے موصوف، توجہ، جس نے مخلوق کو مختلف اوصاف سے متصف کیا ہے، لیکن خود اتنا عظیم ہے کہ مخلوق کا کوئی وصف تیرے اندر نہیں پایا جاتا۔ جملے سنیے گا، آج آئے ہو تو ذرا جملے سننا، یہ بڑی فلسفیانہ سی اور بڑی عمدہ سی سپیچ ہے، لیکن میں اتنا آسان کروں گا کہ ہر بندہ مسلح عبادت پر دعا دے گا۔ دوسرا جملہ کس سے ہے؟ سرکار ابا عبداللہ الحسین سے، توجہ فرمائیے گا کہ جن کے مہمان بن کر صف عزا پہ بیٹھے ہوئے ہو، میری آواز کو نہ دیکھنا، میں آج کے دن سارا دن مصروف رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، کہا کہ حسین نے کہا، ابا عبداللہ الحسین نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی، التجا کی، کہا یا الہی کیف یستدل علیکا من ہوا فی وجودہی مفتقر علیکا، پروردگار عالم، یہ ساری مخلوق، یہ کائنات جو اپنے وجود میں تیری محتاج ہے، یہ تیری ذات کی دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ ہوئے 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 اللہ اکبر۔ یعنی سید الشہداء کو معرفت پروردگار، ذرا سنیے گا، معرفت پروردگار کے لیے مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین ابن علی کی بارگاہ میں مخلوق اللہ کے وجود کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ مخلوق خود اپنے وجود میں ذات ذوالجلال والاکرام کی محتاج ہے۔ تیسرا جملہ کس سے ہے؟ جسے دنیا زین العابدین، سید الساجدین، صافنات، آدم آل محمد، نوح اہل البیت، دعاؤں کی شکل میں انجیل آل محمد دینے والے، زبور اہل البیت پیش کرنے والے، صاحب الجناب سخی کریم امام جسے کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں مناجات کا مقام ہو، کہنے والے زین العابدین ہو، زین العابدین کہتے ہیں الہی بیکا عرفتکا لولا انتا لم ادرے ما انتا، پروردگار عالم
ذریعے تیری معرفت حاصل کی ہے۔ جی کرو، میں 10 منٹ مانگے، میں نے مجلس سنانی ہے آپ کو۔ غور فرمائے کہ 2 ہستیوں میں نے پڑھنا ہے، لیکن میری مجبوری ہے، یہ جملے میں نے کہنے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، کہا لولا انتا لم ادر ما انتا، پروردگار عالم اگر تیری ذات والا صفات، جملے سنیے گا، اگر تیری ذات والا صفات نہ ہوتی تو زین العابدین کو کیسے پتہ چلتا کہ معبود حقیقی کون ہے، مسجود برحق کون ہے؟ معیار سماعت پڑھاؤ، میں نے مجلس پڑھ لی ہے آپ کے سامنے۔ غور فرمائیے گا، یہ 3 معصوم ہستیوں کے جملے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ پہلا جملہ سنیے گا امیر المومنین سے، دوسرا جملہ کس سے؟ سید الشہداء سے، تیسرا جملہ علی بن الحسین سے۔ جملہ وہاں پر قیمتی کہنے والا ہو، توجہ فرمائیے گا، وہ جملہ ذرا یاد کیجیے۔ میں نے کہا ہم بھی میدان معرفت میں ہیں، اپنی اپنی بساط کے مطابق ہم بھی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے ہیں، لیکن ہماری معرفت کیا ہے اور جنہیں اللہ نے اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے ان کا مقام معرفت کیا ہے؟ لو دوستو، مجلس شروع ہو گئی۔ ہمارا مقام معرفت یہ ہے کہ ہم نے آسمان کی رفعتوں کو دیکھا، رفعت عطا کرنے والے کو پہچانا۔ ہم نے زمین کی وسعتوں کو دیکھا، وسعت عطا کرنے والے کو پہچانا۔ ہم نے دریا، توجہ فرمائیے گا، ہم نے دریا کی روانی کو دیکھا، روانی عطا کرنے والے کو پہچانا۔ ہم نے سمندروں کی طغیانی کو دیکھا، سمندروں کی طغیانی کو دیکھا، طغیانی عطا کرنے والے کو پہچانا۔ یعنی سنیے گا، ہمارا ذریعہ معرفت مخلوق ہے، منزل معرفت خالق ہے۔ آل محمد وہ ہے جو مخلوق سے خالق تک نہیں جاتے، بلکہ آل محمد وہ ہے جن کا ذریعہ معرفت بھی خالق ہے، منزل معرفت بھی خالق ہے۔ اللہ اکبر، جملے سنیے گا، ہمارا ذریعہ معرفت، ہم مخلوق سے خالق تک پہنچے۔ توجہ فرمائے گا، آل محمد کیسے پہنچے؟ آل محمد کا ذریعہ معرفت بھی پروردگار، منزل معرفت بھی، جیتے رہو، جملہ ذرا سنیے گا، منزل معرفت بھی پروردگار۔ اچھا، آپ پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ مولانا ہے تو معرفت پروردگار، یہ فرق کیسے آ گیا؟ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں گھبراؤ نہیں، یہ فرق کیسے آ گیا؟ توجہ فرمانا، میں بتاتا ہوں یہ فرق کیسے آ گیا، سنیے گا۔ جو تخلیق کائنات کے بعد بنے، انہوں نے کائنات کو دیکھ کر مالک کائنات کو پہچانا۔ جو تخلیق کائنات سے پہلے بنے، ہائے 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 ہائے، انہوں نے خالق کائنات سے خالق کو پہچانا۔ ہوئے 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 ہوئے، جیتے رہو جیتے رہو۔ میں نے کہا نا 5-10 منٹ تو مجھے اجازت دے نا، میں ذرا گفتگو میں وارد تو ہو جاؤں۔ بھئی یہ فرق ہے، وہ ہستیاں ہیں جو کائنات سے پہلے خلق ہوئی، ان کا ذریعہ معرفت بھی خالق، منزل معرفت بھی مالک کائنات ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کہو مولانا کتنا بڑا مبالغہ کر رہے ہو، یہ کائنات سے پہلے بن گئے؟ نہیں، ہاں میں تو اس سے بھی بڑی بات کر رہا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے جناب آدم ابو البشر کو خلق فرمایا اور جناب آدم، توجہ فرمائے گا، حکمت پروردگار سے سننے اور دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ بیٹا ہاتھ کھولو، آج آپ کو سپیشل مجلس سنانی ہے۔ جب اللہ نے جناب آدم کو خلق فرمایا، مالک کائنات نے نا، جملے سنیے گا، پروردگار عالم نے نا جناب آدم کو خطاب فرمایا، خطاب فرما کے رب العزت نے ارشاد فرمایا، آدم تو جو میری تخلیق کا شاہکار ہے، اوئے ہوئے، میں احسن الخالقین ہوں، توجہ فرمائے گا، اور تو میری بے عیب خلق ہے، بے عیب تخلیق ہے۔ آدم ذرا نگاہیں تو اٹھاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، مجمع پیچھے رہ جائے، میں میرا قصوروار نہیں ہوں۔ یہ برادر حماد صاحب سے کہنا کہ 12 بجے 1 بجے مولانا کو کیوں بلایا؟ تو جو فرمائیے گا، غور فرمائیے گا، تو جو ذرا نگاہوں کو اٹھاؤ۔ جناب آدم نے نا ایک مرتبہ حکم پروردگار سے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، نگاہوں کو اٹھا کر جناب آدم نے عرش کی طرف دیکھا جو اللہ کی عظمت کا مظہر ہے۔
میں لفظ قیمتی کہہ رہا ہوں بھائی قیمتی لفظ ہے. عرش کو دیکھا جو اللہ کی عظمت کا مظہر ہے. جناب آدم نے نا جب عرش الہی کو دیکھا تو جناب آدم نے غور سے دیکھا 5 نور نظر آئے. ہوئے 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 زندگی ہو تو جو فرمائیے گا جنہیں اللہ نے اپنی معرفت کا سنیے گا ذریعہ بنایا وہ 5 نور نظر آئے. قبلہ کیفیت کیا تھی اور روح کا حلوہ سجدہ آدم دیکھ رہے تھے. ابھی آدم کی زمین میں سجدہ نہیں آیا تھا. وہ نور دیکھے کبھی رکوع میں جاتے ہیں کبھی سجدہ میں جاتے ہیں. جیتے رہو. ابھی جبین آدم کہ میں جملہ کی میں قدر کروانا چاہ رہا ہوں. ابھی جبین آدم سجدے سے آشنا ہی نہ تھی. نور دیکھ کے رکا وہ سجدہ جو رکوع بھی کرتے تھے کبھی سجدے بھی چلے جاتے تھے. آدم کہتے میرے مالک پروردگار عالم تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو وجود عطا فرمایا. آدم یہ جو نور دیکھ رہے ہو نا اگر انہیں نہ بناتا تو تجھے بھی نہ بناتا. جیتے رہو. اگر انہیں نہ بناتا مجلس کا مزاج بن گیا نا تو جو اگر انہیں نہ بناتا تو تمہیں بھی نعمت وجود عطا وجود نعمت ہے نا تمہیں بھی نعمت وجود عطا نہ فرماتا. اب جملے یہ ہیں توجہ فرمائیے گا. میں حیران ہو گیا. ہاں سرکار امیر المومنین نے جملہ کہا کان اللہ ولم یکن معہ شیئا. توجہ فرمانا یہ سرکار امیر المومنین کا جملہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام. توجہ فرمانا ذات ذوالجلال والاکرام تھی اور کچھ بھی نہ تھا. ایک ہی وجود رب ذوالجلال واجب الوجود کوئی کچھ بھی نہ تھا. توجہ فرمائیے گا. آدم کے سناٹا سے آدم کے سناٹا سے پروردگار عالم نے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا. یہ لفظ ذرا مشکل ہو گیا میں آسان کر دیتا ہوں. یعنی مالک کائنات نے نور محمد کو نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا. سادہ پڑھ دیتا ہوں توجہ فرمائیے گا. جب نور مصطفیٰ خلق ہوا نا اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو جسے اپنی عظمت و جلالت سے اللہ نے خلق فرمایا اللہ نے حجابوں میں رکھا. میں پوری روایت پڑھ رہا ہوں. حجاب قدرت حجاب عظمت حجاب منت حجاب سعادت حجاب کرامت حجاب شہادت. توجہ فرمائیے گا. حجاب کرامت حجاب شفاعت جب ان حجابوں میں رکھا پھر نور محمد کو اللہ نے حجابوں سے نکال کر بحر علم میں رکھا. آپ پڑھنا ہے میں نے توجہ فرمائے گا. بحر علم میں رکھا. جب نور مصطفیٰ بحر سخا سے اور بحر علم سے باہر آیا نگاہ مصطفیٰ کی تھی عظمت خدا کی تھی. نہیں تھکنا نہیں ہے میں نے آدھا پونا گھنٹہ پڑھنا ہے. نگاہ مصطفیٰ کی تھی. توجہ فرمائے گا. عظمت پروردگار کی تھی عظمت خدا کی تھی. ایک مرتبہ نور مصطفیٰ نے بارگاہ رب العزت میں سجدہ کیا. لفظ بڑے عجیب ہے دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب سجدہ کیا نا ہاں وہاں تو لفظ عربی عبارت ہے. وہاں لفظ آیا ہے کہ پسینہ. توجہ فرمائیے گا. جب پیشانی جبیر نیاز جھوکی توجہ فرمائیے گا تو پسینے کے قطرے گرنے لگے. میں نے اپنی تعبیر میں یہ کہا کہ جب وہ نور تھا تو نور سے اشعہ نور باہر صادر ہوئی. اللہ اکبر. نور کی شعائیں جب صادر ہوئی. چلو وہی لفظ لے لیتے کیونکہ معصوم کا کلام ہے. سرکار صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمارے جد رسول اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے ادھر مصطفیٰ سجدے میں ہے. مصطفیٰ کی توجہ فرمائیے گا. کچھ قطرے جملے سنیے گا. کچھ قطرہ نور جو ہے مصطفیٰ کے سر مبارک سے گرے. کچھ قطرہ آئے نور. توجہ فرمائیے گا. کچھ نور کے پسینے کے قطرہ جو ہے چہرہ انور سے گرے. کچھ سینہ مبارک سے گرے. کہا کچھ نور کے قطرے جو ہیں مصطفیٰ کی پوچھ سے گرے. کچھ نور کے قطرے سید الانبیاء کے قدموں سے گرے. روایت پڑھو دعا دے سکتے ہو. توجہ فرمائے گا. صادق آل
محمد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی، توجہ فرمائیے گا، ان اللہ تبارک و تعالی خلق من عرق راسه الملائکۃ ومن عرق وجهه الشمس والقمر والنجوم واللوح والقلم ومن عرق صدره الانبیاء والمرسلین ومن عرق ظهره الکعبۃ والبیت المعمور ومن عرق رجله، سنیے گا، ومن عرق رجله الارض من الشرق الى الغرب۔ تو جو فرمائے گا محمد سجدے میں ہے، قطرے گر رہے ہیں، سنیے گا، جو سر مبارک سے قطرے گرے، ادھر قطرہ گرتا تھا، اللہ ان قطروں سے ملائکہ بناتا گیا۔ نہیں، پیچھے نہ رہنا اس بات میں۔ سرکار صادق آل محمد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلق من عرق راسه الملائکۃ، ہاں محمد کے سر سے، سر مبارک سے جو قطرے گرے، اس سے اللہ نے ملائکہ خلق فرمایا، وَمِنْ عَرْقِ وَجْهِهِ، اور نورانی چہرے سے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، نورانی چہرے سے جو قطرے گرے، سنیے گا، اللہ رب العزت نے سورج بنایا، اللہ نے چاند بنایا، اللہ نے ستارے بنائے، اللہ نے لوح کو خلق فرمایا، اللہ نے قلم کو خلق فرمایا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، پھر جو مصطفیٰ کے سینہ بیکینہ سے قطرے گرے، فرمایا الانبیاء والمرسلین، اللہ نے نبیوں کو بنایا، رسولوں کو اللہ نے بنایا۔ بیٹا ذرا منظم طریقے سے، ذرا منظم طریقے سے توجہ فرمائیے گا۔ من عرق، سنیے گا، صدرہ الانبیاء والمرسلین، اللہ نے مصطفیٰ کے سینہ بیکینہ سے جو قطرے جدا ہوئے، اللہ نے نبیوں کو خلق فرمایا، اللہ نے مرسلین کو وجود عطا فرمایا جو ابھی تک دعا نہ دے سکا۔ سنیے گا، وَمِنْ عَرْقِ ظَهْرِهِ الْكَعْبَةَ وَالْبَيْتَ الْمَعْمُورَ، اور مصطفیٰ کی، سنیے گا، مصطفیٰ کی پشت مبارک سے جو قطرے گرے، اللہ نے آسمان میں بیت معمور بنایا، زمین پہ کعبہ بنایا۔ ہوئے 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 ہوئے، جیتے رہو بھائی۔ میں شان مصطفیٰ پڑھ کے، میں نے دوسرا موضوع بھی تو ابھی پڑھنا ہے نا، توجہ فرمائیے گا، سرکار کے ہاں عظمت ہے نا، آج نہیں سنو گے تو کب سنو گے؟ توجہ فرمائے گا، وَمِنْ عَرْقِ رِجْلِهِ، اور سید الانبیاء کے مبارک پاؤں کے پسینے سے اللہ رب العزت نے، توجہ، شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک اللہ رب العزت نے زمین کا فرش بچھایا۔ لو 5 منٹ زندگی کے ہیں نا، مجھے دے سکتے ہو نا؟ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے خلق فرما دیا۔ غور فرمائیے، مالک کائنات نے مصطفیٰ کے پسینے سے، اللہ نے سن لیا، آپ نے، میں دہرانا نہیں چاہتا، سب کچھ خلق فرما دیا۔ ادھر ایک آواز آئی، کہا میرے حبیب آگے بڑھو۔ جب نور مصطفیٰ آگے بڑھا، اللہ نے زندگی کو خلق فرمایا۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ زندگی صدقہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ہاں، پھر اللہ نے کہا پیچھے ہٹو۔ جب نور مصطفیٰ پیچھے ہٹا، گھبرا تو نہیں رہنا، جب نور مصطفیٰ پیچھے ہٹا، اللہ نے موت کو بنایا، پیچھے ہٹا، موت کو بنایا۔ پھر آواز قدرت آئی، کہا میرے حبیب ذرا مسکراؤ تو صحیح۔ ادھر مصطفیٰ کے لبوں پہ نور مصطفیٰ، ادھر مسکرایا، اللہ نے جنت بنا دی۔ ہائے ہائے ہائے، زندگی ہو، مصطفیٰ مسکرائے، اللہ نے جنت بنائی۔ اب جملہ سنیے گا، کہ میرے حبیب ذرا اپنے چہرے پر میرا جلال تو لے کے آؤ۔ محمد کے چہرے پہ جلال آیا، اللہ نے جہنم بنا دی۔ میں بیٹھا تھا، میں سوچ رہا تھا جنت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی رضا کا نام ہے بہشت، مصطفیٰ کی ناراضگی کا نام ہے جہنم۔ دنیا والا، کسی کو جنت و جہنم بانٹنے سے پہلے یہ تو سوچ لو محمد راضی کیسے ہے۔ یہ تو سوچو، جیتے رہو یا رسول اللہ، سلامتی۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ تو سوچو، یہ تو سوچو مصطفیٰ ناراض کیسے ہیں اور راضی کیسے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، ناراض کیسے ہیں، مصطفیٰ راضی کیسے ہیں؟ جملے سن لینا، عجیب معاملہ ہو گیا۔
توجہ فرمائے گا، سوچئے تو صحیح کہ رضا مصطفیٰ کہاں ہے، ناراضگی محمد کا وہ جملہ آپ کی امانت آپ کے سب کے ذہنوں میں آ گیا۔ توجہ فرمائیے گا، محمد اس سے راضی جس سے فاطمہ راضی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ مسائل میں جملہ کام آئے گا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ اس سے ناراض جس سے فاطمہ ناراض۔ جملہ سن لینا، غور فرما لینا۔ اچھا، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے پسینے سے کس کو بنایا؟ ملائکہ کو۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، حل کر دیتا ہوں۔ ملائکہ کو بنایا نا۔ اچھا، آپ کوئی مسلمان جو مصطفیٰ کے پسینے سے بنے، کوئی مسلمان کہہ دے، ہمت کرے، جرات کرے کہ جو ملائکہ مصطفیٰ کے پسینے سے بنے وہ محمد جیسے ہیں۔ میں بڑی علمی بات کر رہا ہوں یار، میں نکتہ نہیں لگا رہا۔ کہا بھائی جو مصطفیٰ کے پسینے سے بنے، کوئی مسلمان کہے کہ جبرائیل و مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے، اسرافیل و مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جملہ سنیے گا، جو مصطفیٰ کے پسینے سے بنے وہ محمد کی برابری نہیں کر سکتے، تو مکہ کا کوئی بدو محمد کی کیسے برابری کر؟ زندگی ہو تو جو فرمائی آپ نے، جی اللہ نے بہت 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 نوازا ہے، سید الانبیاء کو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ میں دوسرے مرحلے میں تیسرا چوتھا مرحلہ مصائب کا ہے، تو جو فرمائیے گا اللہ نے مصطفیٰ کو نوازا ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہے نا بھائی، عنایتیں ہیں نا مصطفیٰ کو سید الانبیاء کی۔ میں بات بڑی دور سے شروع کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ یہی عظمتوں والے رسول ہے جس کے عالم نور کا یہ عالم ہے، توجہ، جس کے عالم نور کی یہ کیفیت ہے۔ یہی عظمتوں والے مصطفیٰ اور ابو جہل جیسا کافر، ابو جہل جیسا کافر آج اولاد ہے۔ اچھا، ان کی حالت دیکھ کر ہمیں ابو جہل کی جی حالت کا اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو جو فرمائی آپ نے، یہ حقیقی بات میں کر رہا ہوں، ان کی جہالتوں کو دیکھ کے نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا بدبخت تھا، وہ کتنا بڑا جاہل تھا۔ اچھا، آیا بہت قیمتی 4 لفظیں آج میں نے کہہ دی، قدر فرمانا آیا، اور لہرہ متکبر مزاج تو تھا، کافروں کا سرخانہ، غور فرمائیے، متکبر مزاج تو تھا۔ کہتا یتیم عبداللہ آپ نبوت کے دعویٰ دار ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہتا ہے ہم آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا، کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ کہا جو بھی کسی شے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس اپنے دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے۔ بات تو کافر تھا، لیکن چلو بہرحال زندگی میں ایک بات ہی ٹھیک کر لی۔ کہا بھائی جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس اپنے دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اچھا، کہا دعویٰ کی دلیل ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ نا یہ چالاک ہے، مکار، جھکا، اور سرزمین مکہ سے اس نے کچھ سنگریزے اٹھا۔ غور فرمائیے گا، ایک موضوع اور نفیس ہے کہ امیر المومنین نے پیغمبر کا کیسے بیان کیا، وہ آج پھر چلے گا، اس کو آپ سن لیجیے کہ سرزمین مکہ سے جھکا اور جھک کر اس نے کوئی سنگریزے لیے، سنگریزے لے کر اپنے نجس ہاتھ میں سنگریزے لیے، گھبراؤ نہیں، سید الانبیاء کے سامنے لے گیا، لے جا کر کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور مقام نبوت اور رسالت رکھتے ہیں تو ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں۔ میرا موضوع ضرور اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ کہا کہ ان سنگریزوں سے کہو آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں۔ غور فرمائیے گا، میں قیمتی جملہ کہوں، وہ مصطفیٰ جن کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے، جن کا سارا وجود اللہ کا معجزہ ہے، نگاہ معجزہ، چہرہ انور معجزہ، دست مبارک معجزہ، قدم مبارک معجزہ، نطق تکلم معجزہ، سنیے گا یہ سب کچھ معجزہ تھا۔ غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا۔ سرکار سید الانبیاء نے دیکھا کہ یہ سنگریزے لے کے آیا ہے، پہلا جملہ آپ اس سنیے گا، اس موضوع کا پہلا جملہ سنیے گا، جیسے جس نے کہا نا کہ ان سنگریزوں سے کہیں آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیں، سید الانبیاء کی اعجاز آمیز نگاہیں اٹھی، سنگریزوں پہ نگاہوں کو لگایا، توجہ فرمائیے گا، اور سرکار رسالت نے فرمایا اے مکہ کی مقدس زمین کے سنگریزوں،
تمہیں تو معلوم ہے نا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. میں 10 منٹ علمی بات کروں تو مجھے دعا دیا کرو. کہا تمہیں تو معلوم ہے نا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. ادھر سے اقرار لیا گیا, ادھر سے اقرار کیا گیا. جب اقرار ہو گیا سید الانبیاء نے فرمایا کہ جب تمہیں میری نبوت اور رسالت کا یقین ہے تو مکہ کے ان کافروں کو بھی میرا تعارف کرا دو. ہوئے ہوئے ہوئے, شان رسالت سنیے گا. آج پڑھنا تو مجھے آتا ہے, سننا بھی آپ کو آنا چاہیے. توجہ فرمائیے گا, شان رسالت. ویسے تو میں کسی چیز کا دعویٰ دار نہیں ہوں, گداکار ساتھ بھی ہوں. توجہ فرمائیے گا, غور فرمائیے گا. کہا کہ انہیں بھی, ان کافروں کو بھی میرا تعارف کرا دو. اب دیکھیں سنگریز ابو جہل کے نجسات پر بیٹا 10 منٹ زندگی کے ہیں, میرے حوالے کر دو, دعا پر دینے پہ مجبور ہو جاؤ گے. جملہ سنیے گا, سنگریز ابو جہل کے ہاتھ پر ہیں. سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا, کہا اے مکہ کی زمین کے مقدس سنگریزوں میرا تعارف کرا دو. اللہ رب العزت نے سنگریزوں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. سنگریز ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں, کافروں کو مصطفیٰ کا تعارف کرا رہے ہیں. خطاب سید الانبیاء کو کرتے ہیں, کہتے ہیں انتا رسول اللہ حقا و نبیہ المصطفیٰ و امینہ المزکا. سنگریز ابو جہل کے ہاتھ پر ہے. بیٹا ہاتھ کھولو نا ذرا, سنگریز ابو جہل کے ہاتھ پر ہے. پہلا جملہ کہتے ہیں, سنگریز کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں. ابو جہل سن رہا ہے, یہ سنگریز گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں. وَالنَّبِيُّ الْمُصْطَفَى. سنگریزوں نے دوسرا جملہ کہا سنو کافرو, آدم سے لے کر ابن مریم تک سب کے سروں پہ تاج نبوت اللہ نے سجایا, منصب نبوت اللہ نے عطا فرمایا. کہا یہ وہ عظمتوں والا ہے جسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے. اللہ اکبر سنیے گا. وَأَمِينُهُ الْمُزَّكَّى. تیسرا جملہ سنیے گا, کہ سید ابو جہل یہ وہ ہے جو عصمت کے درجے پر بھی فائز ہے, یہ اتنا امین ہے جو بھی بارگاہ رسالت سے ملتا ہے اسے پوری امانت سے پہنچا دیتا ہے. توجہ فرمانا, 5 منٹ فضائل میں نے مزید پڑھا, پھر ہم مل کے سوگواری کر لیتے ہیں. لیکن سنیے گا, سوچو میرے ساتھ بیٹھ کر کہ بارگاہ ربوبی سے سید الانبیاء کو کیا ملا. ایک جملہ میں نے امام حسن کا کہا, سنیے گا, بارگاہ ربوبی سے سید الانبیاء کو کیا ملا. میں کہاں جاؤں, میں نے قرآن کھول لیا, آیات کی زیارت کرنے لگا, آیات پہ آیات ورق گردانی کرنے لگا. یہ 5 منٹ میں پڑھ رہا ہوں, سنیے گا. ورق گردانی کرنے لگا. اللہ رب العزت نے قرآن میں ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو بارگاہ ربوبی سے سید الانبیاء کو ملی. سنیے گا, میں بول رہا ہوں, سید الانبیاء کی عظمتیں دیکھنا. توجہ, قرآن آواز دے رہا ہے, قرآن یاد دہانی کرا رہا ہے. توجہ فرمائے گا, کہا اے میرے حبیب مکہ والے تمہیں یتیم عبداللہ کہتے تھے, ہم نے عالم یتیمی میں تیرے سر پہ تاج نبوت سجایا. جو ہاتھ نہیں اٹھے گا میں گیلا کروں گا. تو جو ہم نے عالم یتیمی میں تیرے سر پہ تاج نبوت سجایا. قرآن نے دوسری نعمت کا تذکرہ کیا, کہا ہم نے تمہیں نبیوں کا سردار نبی بنایا. صرف نبوت نہیں دی, ہم نے تمہیں نبیوں کا سردار نبی بنایا. آخری آدمی تک مجھے دعا دینا. قرآن تیسری نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے, کہا میرے حبیب مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے تجھے مال کی ضرورت تھی, ہم نے تمہیں خدیجہ جیسے باوفا مالدار شریک حیات عطا فرمائی. جیتے رہو, جیتے رہو, جیتے رہو. ہم نے تمہیں خدیجہ جیسی باوفا مالدار خدیجہ فرمائیے شریک حیات عطا فرمائی. لو ابھی تک جو نہ بول سکے آج ضرور بولنا. توجہ فرمائے گا, کہا میرے حبیب چوتھی نعمت کا تذکرہ فرمایا, کہا میرے حبیب مشن رسالت کو آگے بڑھانے کے لیے تمہیں نگہبان کی ضرورت تھی, ہم نے تمہیں ابو طالب جیسا نگہبان رسالت عطا فرمایا. زندگی ہو, زندگی ہو.
کیا ہو؟ حسن ہے، حسن سماعت ہے. تو جو ہم نے تمہیں ابو طالب جیسا نگہبان رسالت عطا فرمایا. ہاں ایک بار پنجتن کے نام کی 5ویں توجہ فرمائیے گا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں ایک اور نعمت بھی عطا فرمائی. قرآن کیسے آواز دیتا ہے؟ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کہا میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر کثیر سنیے گا، ہم نے تمہیں فوما سنیے گا، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا. کہا میرے حبیب تیرا مقام یہ ہے، رسالت ہم نے تیرے گھر میں پہنچا دی، نبوت ہم نے تیرے گھر میں پہنچا دی، خدیجہ تیرے گھر میں پہنچا دی، ابو طالب بن مانگے تجھے عطا کر دیا. کہا فاطمہ میری وہ عظیم نعمت ہے جب تک سفر معراج کر کے نہیں آؤ گے فاطمہ نہیں دوں گا. جیتے رہو جیتے رہو. وہ عظیم نعمت ہے. نبوت دے دی، رسالت دے دی، توجہ ابو طالب عطا کیے، خدیجہ دے دی. کہا فاطمہ تب دیں گے جب معراج کا سفر کر کے آؤ گے. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ سیدہ جب قدم رکھتی تھی اور پھر اٹھاتی تھی دنیا یہی کہتی ہے. توجہ فرمائیے گا. کنیسان جناب سیدہ کہتی ہے کہ فاطمہ کے چلنے کا وہی انداز تھا جو فاطمہ کے بابا سید الانبیاء کا تھا. شاید میں جملہ جو کہہ بیٹھا نا آج شب کا نہیں تھا، لیکن میں نے بخل نہیں کیا. توجہ فرمائیے گا. کہا سیدہ کے چلنے کا انداز رسول اللہ جیسا تھا. توجہ فرمائیے گا. اب میں حیران ہو گیا. توجہ فرمائیے گا. پھر مورخ نے ایک اور جملہ لکھا، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا. جملے سنیے گا. کہا کہ اسی سیدہ کی آغوش سے اللہ نے مصطفیٰ کو 2 نور نظر جنت کے 2 پھول عطا فرمائے. اوئے ہوئے ہوئے ریحانتین لفظ آیا، جنت کے 2 پھول عطا فرمائے. کہا ایک وہ جس کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا تھا، دوسرے وہ جب چلتے تھے تو محمد لگتے تھے. دنیا کہتی ہے حسن کا مقام اس سے اور کیا بڑا ہو. توجہ فرمائے گا. دنیا کے سامنے جب چہرہ حسن آتا تھا دنیا کو محمد یاد آ جاتا تھا، اور جب حسین چلتے تھے مصطفیٰ کا چلنا یاد آ جاتا. بس قیمتی باتیں آپ نے سنیے، غور فرمائیے کہ سید الانبیاء کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی. اب سرکار رسالت کی سب سے بڑی دعا قرآن میں کیا ہے؟ سب سے بڑی دعا جو میں نے پڑھی ہے وہ یہی ہے کہ مصطفیٰ دعا مانگتے ہیں رب زدنی علما. پروردگار میری دانش، میری بینش، میرے علم، معرفت اس میں اضافہ فرما دیں. اسماء حسنہ کا یہ علم ہوتا ہے، یہ بڑی بڑی قیمتی بات ہے. لیکن آپ صرف ترجمہ، کیونکہ قرآن ہے اور ترجمہ آپ سارے جانتے ہیں. میرے علم میں اضافہ فرما دیں. پڑھنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے گا. یہی پیغمبر جو اللہ کے بارگاہ میں علم کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اکبر، منبر رسالت سید الانبیاء تشریف فرما ہے. آغوش رسالت میں سبت اکبر نبی حسن مجتبیٰ ہے. سنو سنو، گھبراؤ نہیں، 5-10 منٹ ہی تو ہے عبادت کے لیے. حسن مجتبیٰ 3 سال کا سن مبارک، 3 سال کا سن مبارک آغوش رسالت میں ہے. اصحاب کا مجمع ہے. غور فرمائیے گا. سرکار سید الانبیاء مسند نبوت اور رسالت پر منبر پر تشریف فرما ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں. آغوش میں حسن مجتبیٰ 3 سال کا سن مبارک. ایک مرتبہ صحابیوں کی نظریں اٹھی مسجد نبوی کے دروازے کی طرف. نورانی چہرہ، سن رسیدہ، عصا کا سہارا لے کر ایک نورانی ہستی بزم مصطفیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھے ذوق سے سنو، مل کے ہم نے عزاداری کرنی ہے. یہ اچھے ذوق سے سنو، توجہ فرمائیے گا. ایک نورانی ہستی ہے، بڑھ رہے ہیں. آئے، سلام کیا، پیغمبر کی دستبوسی کی. دستبوسی کرنے کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک عرصہ ہو گیا، کچھ سوال ہیں جن کے جواب نہیں ملے. توجہ فرمائیے گا. یا رسول اللہ اگر جواب مل جائیں آپ کا احسان ہوگا. سید الانبیاء نے فرمایا اے آنے والے مہمان،
آج میں نہیں میرا حسن تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ اوئے ہوئے جس نے دعا مانگی ہے قرآن میں، کہا آج میں نہیں میرا حسن تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ 3 منٹ اجازت مانگی ہے میں نے آپ سے، میرا حسن تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ غور سے دیکھتا ہے، کہتے یا رسول اللہ یہ عالم طفولیت میں بھی ہے، میری زبان عبرانی ہے، اس کی زبان عربی ہے۔ سرکار سید الانبیاء نے فرمایا، غور فرمائیے گا، کہا تیری زبان عبرانی ہے، میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ تو دنیا کی جس زبان میں بھی سوال کرے گا میرا حسن اسی زبان میں تیرا جواب دے گا۔ مولا حسن کا مرید نہیں بیٹھے یہاں پر، توجہ فرمائیے گا، میرا حسن اسی زبان میں تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، سرکار سید الانبیاء، توجہ فرمائیے گا، آغوش میں حسن مجتبی ہے۔ اس سن رسیدہ شخص نے 10 سوال کیے فصیح عبرانی زبان میں، اور امام مجتبی نے، حسن مجتبی نے، سبت اکبر نبی نے 10 سوالوں کے جواب دے دیے، جواب لے لیے، پیغمبر کی دست بوسی کی، بزم کو چھوڑا، چلا گیا۔ ایک صحابی بزم رسالت سے اٹھا، اٹھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ، من سے مزاج لگتا تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ، سوال بھی عبرانی زبان میں تھے، جواب بھی عبرانی زبان میں تھے، یا رسول اللہ، نہ سوالوں کا پتہ چلا نہ جوابوں کی سمجھ میں آئی، یا رسول اللہ، لیکن جانے والے کا چہرہ بتاتا تھا، جانے والے کا اطمینان بتاتا تھا کہ حسن مجتبی نے جتنے جواب دیے بالکل درست دیے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ سنیے گا، احسان فرمائیے، ہم بھی مدینہ میں رہتے ہیں، آپ بھی مدینہ میں رہتے ہیں، آج سے پہلے تو ہم نے احسان رسیدہ شخص کو نہیں دیکھا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ احسان فرمائیے، بتا دیجیے یہ کون تھا؟